طویل عرصہ کے بعد آج آپ حضرات سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں آپ سب کا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جماعت حریت کانفرنس کے بلاوے پہ آپ کو تشریف لائے۔ آج ہماری پریس کانفرنس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جموں کشمیر گزشتہ 66 سال سے متنازع خطہ چلا آ رہا ہے، اور جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت بھارت کے جبری اور فوجی قبضے کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے، اور اس جدوجہد میں اب تک 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی جا چکی ہیں، اور اب بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ 66 سال کا طویل عرصہ کسی قوم کے لیے غلامی کا عرصہ ہو تو اس کے بہت ہی بھیانک اور پریشان کن نتائج ہو سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھے ہیں 66 سال میں۔ بھارت کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کی قربانیوں کو نظر انداز کرتا رہا ہے۔ وہ فوج کی طاقت پر اور توسیع پسندانہ عزائم کو پورا کرتے ہوئے جموں کشمیر پر صرف فوج کے سہارے یہاں ہمارے سینوں پہ موم لگ رہا ہے۔ جموں کشمیر کے مسئلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی گن اس کا حل نہیں ہے۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ بھائی گن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن اس حقیقت کا کوئی اعتراف نہیں کرتا، اس حقیقت کی طرف کوئی نہیں دیکھتا کہ بھارت تو گن ہی کی بنیاد پر جموں کشمیر پر قابض ہے۔ بھارت کے نزدیک جموں کشمیر کا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں 7.5 لاکھ فوج مسلط رہے، اور پھر 1 لاکھ پولیس ہو، اور پھر انتظامیہ بھی ان کی پشت پر ہو، اور عدالتیں بھی انصاف دینے میں معذور ہیں، وہ بھی انصاف نہیں دے پا رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں بھارت صرف گن کی بنیاد پر یہاں قابض ہے، اور اس کے خلاف ہماری جدوجہد چل رہی ہے، اور یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اس میں جو انتخابات کے مراحل آ جاتے ہیں، ان انتخابات کے مراحل میں سب سے بہت بڑا نقصان جو پہنچتا ہے آزادی پسند قوم کو، وہ یہ کہ ووٹ ڈالنا اس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔ بھارت اس کا استحصال کر رہا ہے کہ بھائی وہاں فوج کا قبضہ نہیں، وہاں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ان کو بھارت کی جمہوریت پر اعتماد ہے، اور وہ بھارت کے ساتھ ہیں۔ یہ ایکسپلائٹیشن جو ہو رہی ہے، اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے ہم 87 سے لے کر آج تک مسلسل الیکشن میں بائیکاٹ کی اپیل کرتے رہتے ہیں۔ اب بائیکاٹ کرنا ہر قوم کا حق ہوتا ہے۔ الیکشن میں بائیکاٹ جس طرح الیکشن لڑنے والے ان کا ایک حق بنتا ہے کہ بھائی ہم الیکشن لڑیں گے، برابر اسی طرح ان لوگوں کا بھی حق بنتا ہے جو الیکشن کو جدوجہد آزادی کے منافی سمجھتے ہیں، اور جو الیکشن کے ایکسپلائٹیشن کو روکنا چاہتے ہیں، اور وہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیکاٹ ایک عام صورتحال ہے جس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ کہیں سڑکیں نہیں ہیں، کہیں لوگوں کو مراعات نہیں دی جا رہی ہیں، اور وہ الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالتے، بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں ان پر وہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 66 سال سے ایک پوری قوم کو بندوق کی نوک پر غلام بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے،
بنائے رکھا گیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بیکاٹ کرے، اور بیکاٹ کے لیے اس کو اپنی مہم چلانے کا بھی موقع دیا جائے۔ لیکن یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، یہاں لوگ ایک طرف اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم موقع دیں گے، یہاں جو بیکاٹ کرنے والے لوگ ہیں، بیکار آزادی پسند جو یہاں قیادت ہے، آزادی پسند جو یہاں لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کو ہم موقع فراہم کریں گے کہ وہ لوگوں تک جائیں۔ لیکن یہ بالکل غلط ہوتا ہے، اور اس حقیقت میں عملاً اس صورتحال کو عملایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیدائشی حق ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں، لیکن نہیں جانے دیتے ہیں۔ آج بھی جو آزادی پسند قیادت ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، پولیس اسٹیشنوں میں ان کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو لوگوں تک پہنچنے کا موقع یہ نہیں دیا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اپنی بات سمجھائیں۔ ایک حق بنتا ہے ہمارا پیدائشی بنیادی حق، لیکن اس کو طاقت کی بنیاد پر چھینا جا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کا الیکشن جو ہے وہ آپریشن آرمی آپریشن ہے، وہ آرمی کے سہارے ہو رہا ہے، پولیس کے سہارے ہو رہا ہے، گن کے سہارے ہو رہا ہے، طاقت کے سہارے ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی وہ جمہوری جو مزاج ہے اس کا کوئی احترام نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے خلاف جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اس جدوجہد کو بہرحال میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں تک اور عالمی سطح پر بھی لوگوں تک پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں صورتحال کیا ہے۔ ایک طرف لوگ آزاد ہیں جو الیکشن لڑنے والے ہیں، اور دوسری طرف جو آزادی کی جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں ان کو لوگوں تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شبیر صاحب کے ساتھی ہیں، اور JKLF والے بھی، ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو بھی آزادی پسند گروپ یہاں ہے ان کو ان کا تعاقب ہو رہا ہے، ان کو آزادی کے ساتھ لوگوں تک جانے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ جمہوریت ہے اور یہاں الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن ہو رہے ہیں۔ ہم اس کی پرزور الفاظ میں تردید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں شفاف انتخابات ہو رہے ہیں، یہ فوجی آپریشن ہے، اور فوج کے سہارے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اطلاعات ہیں یہاں کوئل سائڈ پلوامہ میں، وہاں جو آرمی کیمپس ہیں وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں، اور اس طرح گرفتاریاں بھی کرتے ہیں، جوانوں کو خاص طور گرفتار کرتے ہیں، اور یہ صورتحال اس مرحلے پہ جاری ہے۔ اور الیکشن بیکاٹ جو ہمارا بنیادی حق ہے اس میں جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں ان کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ ان ڈیموکریٹک ہے، اللیگل ہے، امورل ہے، اور اس میں کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ پولیس والے روزانہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہم کسی کو گرفتار نہیں کریں گے، یہ ان لوگوں کا حق بنتا ہے یہ کریں، اور لیکن کل میں دلی سے آ گیا 16 اپریل کو، تو ایئرپورٹ پر ہی پولیس والے استقبال کے لیے آ گئے تھے، اور وہیں انہوں نے ہم کو گھیرے میں لے لیا۔ لیکن بہرحال جب ہم گاڑی میں آ گئے تو پولیس والوں کو ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جس سے وہ بہرحال بوکھلا گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ استقبال کے لیے ہمارے جوان آئے ہوئے تھے، اس طرح آئے تھے، ان کو اس کی ہوا تک بھی نہیں لگی تھی، تو اس لیے وہ پریشان ہو گئے، اور پھر یہاں تک بہرحال پولیس کا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہاں پہنچا کر انہوں نے پھر گاڑی لائی اور اعلان کیا کہ آپ ہاؤس اریسٹ ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہاؤس اریسٹ رکھنے کا جواز کیا ہے؟ 2010 سے مسلسل ہاؤس اریسٹ رکھا جا رہا ہے۔ جتنا عرصہ میں سری نگر میں رہتا ہوں گرمیوں میں، اس سارے عرصے میں ہاؤس اریسٹ رکھا جاتا ہے، گھر میں بند رکھا جاتا ہے، نہ اس کا کوئی قانونی جواز ہے، نہ اس کا کوئی آئینی جواز ہے، نہ اس کے لیے کوئی کاغذ ہے، نہ اس کے لیے کوئی کیس ہے، نہ اس کے لیے کوئی ایف آئی آر درج ہے کہ بھائی ہم اس کو اس ایف آئی آر کے تحت گھر میں نظر بند رکھ رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہائی ہینڈڈنیس ہے پولیس کی، اور لاقانونیت کا مظاہرہ ہے، بدترین سطح پہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا پروگرام تھا کہ کم از کم وادی کے جو یہ 3 حلقہ انتخاب ہیں ان تک ہم پہنچیں، وہاں لوگوں تک جائیں
اور لوگوں کو سمجھائیں کہ ووٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے، ووٹ دینا ہمارے شہداء کے مقدس خون کے ساتھ بے وفائی اور غداری کا مترادف ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کے پاس جانے کا پروگرام رکھتے تھے، لیکن ایسے مواقع فراہم نہیں کیے جاتے۔ تو یہ ہائی ہینڈیڈنیس جو ہے پولیس کی، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا مسئلہ جب تک حق خود ارادیت کی بنیاد پہ حل نہ کیا جائے، اس وقت تک نہ تو بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں اور نہ جموں کشمیر کے متنازع خطے میں حقیقی امن قائم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اس کے جو بھارت نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ بھئی آپ کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جائے گا، ان وعدوں کو وہ پورا کرے۔ اور بھارت ہی یہ قضیہ جنوری 48 میں اقوام متحدہ میں لے گیا اور وہاں 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں جن پر بھارت نے دستخط کیے ہیں، ان کو تسلیم کیا ہے۔ ہمارا جنوین مطالبہ ہے کہ بھئی ان کو عملایا جائے قراردادوں کو، اور جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنا پیدائشی حق استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ طاقت کی بنیاد پہ دبایا جا رہا ہے اور طاقت کی بنیاد پہ کرش کیا جا رہا ہے۔ ہماری آواز کو، ہمارے جوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اخبارات کی اطلاع ہے کوئی 200 کے قریب جوان گرفتار ہو چکے ہیں اور اب بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، پیچھا کیا جا رہا ہے ہمارے کارکنوں کا۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہراساں کیا جاتا ہے جو بھی سامنے آتا ہے، جو بھی لوگوں کو، ہمارے جو پمفلٹ تھے، پوسٹرز تھے، ان کو ضبط کیا گیا، پوسٹر لگانے والوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، پوسٹر پھیلانے والے لوگوں تک پہنچانے والوں کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال بہرحال قابل مذمت ہے، اور اس صورتحال سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جموں کشمیر کا میں کھل کر پولیس راج ہے اور یہاں فورسز کا راج ہے، انہی کا چلن ہے یہاں، اور یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہاں کوئی آزادی نہیں ہے، یہاں آزادی کے ساتھ لوگوں تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ جس طرح یہاں کے الیکشن لڑنے والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم سڑکیں دیں گے، پانی دیں گے، ڈیلی ویجری دیں گے، ملازمتیں دیں گے، آپ کو مفادات دیں گے، آپ کے لیے فلائی اوورس بنائیں گے، ہم کہتے ہیں، ہم لوگوں سے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ جو قوم غلام ہوتی ہے اس قوم کو سڑکیں اور فلائی اوورس کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کسی قوم کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے جان کا تحفظ ملنا چاہیے، اسے مال کا تحفظ ملنا چاہیے، اسے عزت اور آبرو کا تحفظ ملنا چاہیے، اسے اپنے مذہب اور عقیدے کا تحفظ ملنا چاہیے، اسے اپنی عبادت گاہوں کا تحفظ ملنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے عام لوگوں کو کہ بھائی ہم سڑکیں دیں گے، ہم پانی دیں گے، ہم تمہارے لیے سہولیات فراہم کریں گے، مراعات فراہم کریں گے۔ ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، ہماری یہ اوبلیگیشن ہے، ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں، لوگوں سے کہیں کہ نہیں، یہ سڑکیں کسی غلام قوم کے لیے آزادی کا پیش خدمت نہیں ہوتی ہیں، بلکہ آزادی ایک لازمی چیز ہے غلام قوم کے لیے۔ اس وقت تک ان کو نہ جان کا تحفظ ہے، نہ مال کا، نہ جائیداد کا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح 600 شہداء کے مزار اب تک آباد ہو چکے ہیں۔ آپ کو یہ بھی تاریخ کا یہ المیہ بھی یاد رہنا چاہیے، اس کو بلانا نہیں چاہیے کہ اکتوبر نومبر 47 میں جموں میں 5 لاکھ مسلمانوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا اور 1 ملین لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جب سے اب تک 1 لاکھ لوگ یہاں شہید ہو چکے ہیں، کتنی عزتیں لٹ چکی ہیں، کتنی عصمتیں لٹ چکی ہیں، اور کتنے مکانات نظر آتش کر دیے گئے، بلاسٹ کر کے زمین بوس کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک غلام قوم کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو سڑکیں اور مراعات اس کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اب بنیادی ضرورت یہ ہے کہ بھئی یہاں لوگوں کو آزادی دی جائے اور جموں کشمیر کا مسئلہ اس کے تاریخی پس منظر کی روشنی میں حل کیا جائے۔ کہ یہ جو فلائی اوورس بنائے جا رہے ہیں، اس کا جو لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس دھوکے سے ہم لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں، مگر ہم پر بندشیں عائد کی جاتی ہیں، گھروں میں نظر بند کیا جا رہا ہے،
اور پھر لوگوں تک پہنچنے کے مواقع سے ہم کو محروم کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں. اور احتجاج بہرحال یہ بھی ہے کہ بھائی ہم جو بائیکاٹ کر رہے ہیں ہم ووٹ ڈالنے کا، وہ بھی احتجاج ہے، مؤثر احتجاج ہے. اور اسی لیے ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں کو کہ ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے. اور ووٹ جس دن ڈالنا ہو، یہاں سری نگر میں پہلے اسلام آباد ضلع میں ہے 24 اپریل کو، جنوبی کشمیر میں، اور پھر سری نگر میں 30 اپریل کو ہے شاید، 30 اپریل کو، اور جو بارہمولہ کانسٹیچوئنسی ہے وہاں 7 مئی کو ہے. تو ان دنوں کے ان سارے دنوں کے لیے جس دن ووٹ ڈالنے کا پروگرام ہے، ہم نے اپیل کی ہے. ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ سول کرفیو کا مظاہرہ کریں، گھروں میں رہیں اور کوئی گھروں سے باہر نہ آئے. اور پھر جو اس سے پہلے کا دن جو ہے اس دن ہم نے جیسے 24 کا دن جو اسلام آباد کے لیے موقف ہے، اس سے پہلے جو 23 اپریل کا دن ہے، اس موقع پر ہم نے مغرب سے لے کر عشاء تک احتجاج کرنے کی اپیل کی ہے. احتجاج کیا جائے تاکہ یہ جو لوگوں تک یہ پیغام تازگی کے ساتھ پہنچ جائے کہ ووٹ نہیں ڈالنا ہے، ووٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے. اسی طرح ایک دن پہلے یہاں سری نگر میں بھی جو 29 کے لیے ہم نے یہ پروگرام دیا ہے کہ مغرب سے شام عشاء تک احتجاج کیا جائے اور وقار احتجاج ہو. اور اسی طرح بارہمولہ کانسٹیچوئنسی میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے کہ 6 مئی کو یہ پروگرام ہو. اور یہ جو ہاؤس ایرسٹ، یہ جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، میرا ہاؤس ایرسٹ رکھنا اور ہمارے آزادی پسند قیادت ہے اس کو جیلوں میں بھرنا یا ان کو گھروں میں بند رکھنا، ہاؤس ایرسٹ رکھنا، اس کے خلاف ہم نے 21 اپریل کو ہڑتال کے لیے اپیل کی ہے کہ 21 اپریل کو ہڑتال ہونی چاہیے. اور یہ منظم ہڑتال ہو، مکمل ہڑتال ہو، عملی ہڑتال ہو اور پرامن اور پروقار ہڑتال ہو، تاکہ اس کے خلاف ہم احتجاج کر سکیں کہ یہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں. خاص طور جو مسلسل نظر بند رکھا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں. اور پھر یہ صورتحال، یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو زمین کا مسئلہ ہے، جیسے توس میدان کا واقعہ ہے، توس میدان میں جو لیز ختم ہو گئی ہے، آج اس کی لیز کے ختم ہو جانے کا دن ہے. وہ 50 سال تک وہ آرمی کے لیے کنٹرول میں رہی ہے وہ توس میدان کی زمین، اور آج اس کی لیز ختم ہو رہی ہے. اب گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کیا کہ وہ لیز ایکسٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن ہم کہتے ہیں، ہم نے 2008 میں ہم نے فگرز دیے ہیں کہ یہاں 28 لاکھ کنال زمین فوج کے قبضے میں ہے. گویا میں نے آپ سے کہا کہ یہاں ہم سے سب کچھ ہمارا چھن رہا ہے. اور یہ جو ہندوستان کے ظلم کی کلہاڑی کے جو یہ دستے ہیں، چاہے نیشنل کانفرنس ہو، چاہے PDP ہو، چاہے کانگریس ہو، چاہے کمیونسٹ پارٹی ہو، چاہے کوئی اور PC والے ہو، چاہے کوئی اور ہو آزاد حیثیت سے لڑ رہا ہو یا یہ عوامی اتحاد کے نام پر لڑ رہا ہو، یہ سارے الیکشن لڑنے والے یہ ایک ہی گروپ ہے. ان کے نام مختلف ہیں، لیکن میں بلا خوف تردید آپ سے یہ کہوں گا کہ ان سب کے کام یکساں ہیں. نام ان کے مختلف ہیں لیکن کام ان کے یکساں ہیں. اور کام ان کا یہی ہے کہ بھائی ہندوستان کے آکوپیشن کو یہ تقویت پہنچائیں، ہندوستان کے آکوپیشن کو جسٹیفائی کریں، اس کو لیجیٹیمیسی عطا کریں، اور ان کے جو مظالم جو یہاں ڈھائے جا رہے ہیں ان مظالم پر پردہ ڈالا جائے. تو اس لیے یہ توس میدان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہماری زمینوں کا مسئلہ ہے. اور ہم اس کی ہم نے جب بھی توس میدان میں جہاں وہاں کے لوگوں نے جب احتجاج شروع کیا اس کے خلاف کہ اس لیز کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، اس وقت سے ہم نے اسٹیٹمنٹ دیا، ان کو ہم نے سپورٹ کیا، ان کو ہم نے حوصلہ دیا کہ آپ جاری رکھیں اپنی جدوجہد، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں. تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی توس میدان سے ان کی لیز ختم کی جانی چاہیے، اور وہ جو آلٹرنیٹ لینڈز کا مطالبہ کرتے ہیں اس کو مسترد کیا جانا چاہیے. اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. آخر حکومت ہندوستان فوج کو یہ محض
یہ پریکٹس کرنے کے لیے، محض گولیاں چلانے کے لیے، شیلنگ کے لیے اتنی زمین کا مطالبہ کرنا یہ بہت سامراجی چال ہے اور یہ سامراجی انداز ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کسی بھی حال میں ان کو کوئی آلٹرنیٹو جگہ نہیں دی جانی چاہیے۔ آلریڈی ان کے قبضے میں لاکھوں زمین کے رقبہ جات ہیں اور 28 لاکھ کنال کا جو ہم نے 2008 میں فگر دیا ہے اس میں اضافہ ہی ہوا جا رہا ہے۔ اضافہ یہ ہے کہ شوپین میں 5200 کنال فارسٹ لینڈ انہوں نے قبضے میں لیے ہیں جہاں وہ کنٹونمنٹ بنانے جا رہے ہیں، اور وہاں آپ اندازہ کریے، افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگوں تک یہ صحیح باتیں پہنچ نہیں پاتی، اس لیے کہ ہم کو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں کے جو الیکشن لڑنے والے ہند نواز جو گروپس ہیں ان کو صرف اور صرف اپنے اقتدار سے دلچسپی ہے، کرسیوں سے دلچسپی ہے، عیش آرام سے دلچسپی ہے وہ، اور یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں، بہت بڑا دھوکہ، ہمالیہ جتنا بڑا دھوکہ کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کریں گے، ہمیں ووٹ دو ہم مسئلہ کشمیر حل کریں گے۔ مسئلہ کشمیر کیسے حل کرو گے تم تو اس کی متنازع حیثیت تسلیم ہی نہیں کرتے ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج بھی آپ کی وساطت سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ ان کے نزدیک مسئلہ کشمیر کا حل یہ ہے کہ ہندوستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر کوئی حل پیش کیا جائے، اور یہ جو سٹیٹس کو ان کا پیش نظر ہے، ان کا حل ہے، اس کے بغیر کوئی اور ان کا حل نہیں ہے۔ لیکن دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، بھائی ووٹ دے دو ہم کو، ہم مسئلہ کشمیر حل کریں گے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ باز یہ ایسے مواقع پہ ہم نے کئی سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی شوپین میں 5200 کنال فارسٹ لینڈ قبضے میں لی جا رہی ہے، کنٹونمنٹ وہاں بنایا جا رہا ہے، آج بھی وہاں بلڈوزر چل رہے ہیں، 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک وہاں جنگلات کے درخت کٹیں گے، اور یہ جو ہم کو یہاں کے وزیر جنگلات ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنگلات کا تحفظ کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں یہ جنگلات کا تحفظ جہاں 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک درخت کٹیں گے۔ اسی طرح ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی شوپین یہاں بجبارہ تحصیل میں 896 کنال رقبہ جس میں ایگریکلچر لینڈ ہے، فارسٹ لینڈ ہے، اور جس میں بستیاں بھی ہیں، ان کو وہاں بھی وہ کنٹونمنٹ بنانا چاہتے ہیں، اور وہاں کئی بستیاں مسمار کی جائیں گی، ان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑے گی۔ وہ کہاں جائیں گے وہ لوگ، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آرمی والوں نے جب رائزنگ کشمیر میں وہ نیوز آ گئی، ہم نے جب اس کے خلاف رد عمل دکھایا تو آرمی نے دوسرے دن کہا کہ ہم نے 1980 میں یہ لینڈ خریدی ہے، اور اس دور میں مرحوم شیخ عبداللہ یہاں ویسے چیف منسٹر کام کر رہے تھے، اس دور میں انہوں نے وہ لینڈ وہاں خریدی ہے۔ یہ بیچنے والے کون ہیں؟ یہی لوگ آج آپ سے ووٹ مانگتے ہیں، یہی لوگ آج آپ سے کہتے ہیں کہ ہم 370 آرٹیکل کی حفاظت کریں گے۔ 370 آرٹیکل وہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے ہماری جدوجہد آزادی کے مقابلے میں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کو کوئی مقام ہی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایشو یہ ہے کہ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے، یہاں کے لوگوں کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیا جائے، اور اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ، اس میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ یہ جدوجہد جو ہے یہ نوجوان طبقے کی طرف منتقل ہو چکی ہے الحمدللہ، اور نوجوان ہم سے زیادہ آزادی پسند ہے، نوجوان ہم سے زیادہ جرأت اور ہمت کا حامل ہے، نوجوان ہم سے زیادہ ڈٹرمنیشن رکھ رہا ہے اپنے کاز کے ساتھ، اور نوجوان جو ہے وہ بہرحال پڑھا لکھا نوجوان ہے، اور وہ ہمارا مستقبل کا سرمایہ ہے، اور اس مستقبل کے سرمایہ کو بہرحال ہم یہ امانت حوالہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اس جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جاری و ساری رکھیں، اور انشاءاللہ وہ اس امانت کی حفاظت کریں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، کوئی لیسر، میں نے آپ سے کہا اس چیز کو آپ نوٹ کریے، کوئی لیسر ایول نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس ہے، کانگریس ہے، پی ڈی پی ہے، کمیونسٹ پارٹی ہے، جو بھی الیکشن لڑنے والا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ ان کے نام مختلف ہیں، ان کے کام یکساں ہیں۔ نیشنل کانفرنس بھی ہندوستان کا دم چھلا ہے، اور پی ڈی پی بھی ہندوستان کا، وہ تو ان کا اوریجن جو ہے وہ تو کانگریس ہی ہے، وہ تو کانگریس سے یہ آئے ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لیسر ایول ہیں؟
कांग्रेस तो जम्मू कश्मीर की गुलामी का सबसे ज़्यादा मुजरिम है, जो 40 साल तक बिला शिरकत गैरे जो हुकूमत करता रहा हिंदुस्तान पर, और जो उनकी जो अलाइन पार्टी थी जमीयतुल उलमा हिंद, उसके सदर का बयान है कि 40 साल के अरसे में 40,000 मुस्लिम कुछ फसादात हुए हैं हिंदुस्तान में, जहां लाखों मुसलमानों को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। और वही पार्टी अब कहती है कि हम लोगों के बिहीखा हैं, हम यहाँ मसले कश्मीर हल करेंगे। सिर्फ नाम बदला है, PDP नाम बदला है, कांग्रेस वही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही है, PDP भी वही है, और ये जो PC वाले इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी इसी जुमरे में आते हैं। और दूसरे लोग जो अपनी उछल कूद की बुनियाद पे कहते हैं कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये बहरहाल सारे जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं ये हमारे बुनियादी काज के ख़िलाफ़ हैं, और इनका बैकाट करना हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि शुपियन ये बिजबाड़ा तहसील में इतनी ज़मीन है, यहाँ हमारे डूरू गाँव में वहाँ एक पाजलपुर गाँव है, आर्मी आ गई और एक जो हाई स्कूल वहाँ था, गर्ल्स हाई स्कूल यानी जो वहाँ हाई स्कूल था जिसमें लड़कियाँ भी पढ़ती थी, अब वहाँ कोई लड़की नहीं जा रही है, इसलिए वहाँ फ़ौज ने कब्ज़ा किया है उस ज़मीन पर, कोई 18 कनाल और फिर दूसरी, और जहाँ कहीं भी है। मुझे यहाँ जो यहाँ से एक जगह है संग्रामा से आगे एक जवान मेरे पास आ गया ईद के दूसरे दिन। मैंने उससे कहा कि आपने ईद नमाज पढ़ी? उन्होंने कहा कि हाँ, हमने मस्जिद में ईद नमाज पढ़ी। मैंने कहा कि ईद नमाज जो है वो हुक्म है इस्लाम का कि वो खुले मैदान में पढ़ी जाए। उन्होंने कहा हमारे पास ईदगाह था, उस पर आर्मी ने कब्जा कर लिया। ईदगाहों पर आर्मी कब्जा कर रही है, आपका हमारे लिए कब्रिस्तान नहीं रहेंगे, और ये जो जनाज़गाहें हैं वो भी नहीं रहेंगी, ये सब कुछ आर्मी छीन रही है। और हमसे कहा जा रहा है कि हम तरक्की तरफ जा रहे हैं, हम खुशहाल कश्मीर बनाएंगे, हम आपको तरक्की देंगे। और आज कहा जा रहा है कि हम इसलिए आपको वोट मांगते हैं ताकि दफ़ा 370 की हम हिफाजत करें। दफ़ा 370 वो तो एक खोखला नारा है, उसमें जो कुछ रियायत दी गई थी उन सब को तो आप लोगों ने ही छिनवाया, आप लोगों ने ख़त्म किया। तो ये सूरत हाल है, जिस सूरत हाल से लोगों को आगाह किया जाना हमारी जिम्मेदारी है, आप तक बात पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप मिनोअन ये मसाइल जो हैं, ये सूरत हाल जो है लोगों तक पहुंचाएं। तो यहाँ जो आज भारत के इंतखाबात में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान ये भारत के वज़ीर आज़म बनेंगे, तो उनको अपनी पार्टी ने नामज़द किया है वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन उन्होंने एक मुहिम भी शुरू कर ली है। मैं ये बताऊंगा आपको कि वो लोगों से अप्रोच भी करते हैं। यहाँ भी जो हमारी लीडरशिप है, क़यादत है, ये जो आज़ादी पसंद क़यादत है, उनके साथ भी उन्होंने राब्ते किए हैं, और उनके बयानात भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। किसी साहब ने कहा कि जब वज़ीर आज़म बनेंगे भारत के तो वो नरम पड़ जाएंगे, उनकी पॉलिसी नरम हो जाएगी, ऐसा भी कहा गया। और कुछ लोग हजरात ने कहा कि हमें उनसे बड़ी तवक्कात वाबस्ता हैं अगर वो बरसर इक़्तिदार आ गए। तो जिस तरह उन्होंने इन लोगों से ये रवाबित कायम किए, तो मेरे पास भी 22 मार्च को मेरे पास भी नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 कश्मीरी पंडित भाई आ गए 22 अप्रैल को। तो वो 22 मार्च तो उन्होंने कहा हमसे, वो कश्मीरी पंडित भाई थे, हमने उनका खैर मकदम किया। हमने उनसे कहा कि आप कश्मीरी पंडित हैं, आपको हक बनता है आप कश्मीर के बारे में बात करें, आप कश्मीर के बारे में मशवरे दें, आप कश्मीर के बारे में कहें कि आप क्या हल चाहते हैं मसले कश्मीर का। उन्होंने कहा कि हम उसी नीयत से आ गए। बल्कि एक साहब ने कहा कि मुझे अपने बाप ने वसीयत की है कि आप गिलानी साहब को उससे मिलें मेरी तरफ से, उनसे कहें कि आप मसले कश्मीर के हल में मदद करें। हमने उनसे कहा कि हाँ, हम मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत जो है वो तो मसला कश्मीर का हल तो उसी के हाथों में है, वो अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी ये क्या है 16 मई को है ना, जो वोटिंग काउंटिंग वगैरह जो होगी,
ہاں وہ اس وقت وہ وزیر اعظم ہند بنے ہوں گے. تو ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اگر کشمیر کے مسئلے میں ان سے کوئی کمٹمنٹ لینا چاہیں گے تو آپ ان سے بات کریں, بالواسطہ بات کریں. اگر آپ خود بات نہیں کریں گے تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے نریندر مودی صاحب کے بارے میں جو کچھ آپ کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے میں کوئی مددگار بنیں گے, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ RSS کا آدمی ہے. RSS میں وہ ایک اس آئیڈیالوجی کا وہ علمبردار ہے اور اس آئیڈیالوجی پر اس نے حلف لیا ہے. RSS کی وہ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے, اور پھر وہ BJP کا ایک لیڈر ہے, اور اس حیثیت سے بھی وہ کسی بھی حال میں جموں کشمیر کے مسئلے کے بارے میں حقیقت پسندانہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور پھر میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھیے نریندر مودی کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ 2002 میں گجرات میں اس نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس کے سائے تلے 3000 مسلمانوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا, جس میں وہ ریٹائرڈ جو پارلیمنٹ ممبر تھے جعفری صاحب, ان کے 19 افراد احسان جعفری, ان کے 19 افراد کنبہ ان کو آگ میں جلا دیا گیا. حاملہ خواتین کے شکم چاک کیے گئے, اور ان میں سے جو بچے نکلے ان کے عضو کاٹ کر ان کے عضو الگ کر کے آگ میں ان کو جھونک دیا گیا. یہ تاریخ ہے نریندر مودی کی. تو اس تاریخ اور اس پس منظر کے ہوتے ہوئے آپ جو کہتے ہو کہ وہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں کچھ نرمی دکھائیں گے یا کوئی حقیقت پسندانہ اپروچ اختیار کریں گے, اس کی توقع نہیں ہے. تو یہ وہ اپروچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہاں آزادی پسند لوگ کون ہیں, ان کے دلوں ان کے بارے میں بھی مجھے کوئی نرم گوشہ حاصل ہو جائے, اس کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اس کوشش میں وہ ہمارے پاس بھی آ گئے تھے. جن لوگوں نے بہرحال ان کے بارے میں کامنٹس دیے ہیں, ان لوگوں نے شاید آپ کو کہا نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے تھے یا اس کا کوئی ایلچی ہمارے پاس آیا تھا. تو ہماری جو سیاست ہے, میں اعلاناً یہ بات کہتا ہوں, ہماری سیاست کی بنیاد حق و صداقت پر. ہماری سیاست میں اندر کچھ اور باہر کچھ نہیں ہے. جو اندر ہے وہ باہر بھی ہے, اور جو ہماری پالیسی ہے وہ بالکل اوپن ہے. اس لیے کہ ہماری سیاست کی بنیاد جو ہے وہ اخلاقیات پر ہے. ہمیں سب سے زیادہ پیاری چیز, سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اخلاق ہے, کردار ہے, وہ خدا پرستی ہے, انسان دوستی ہے, آخرت پسندی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ اصول جو ہماری سیاست کے ہیں, وہ اصول ہمیں بھٹکنے نہیں دیتے ہیں. وہ ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں کہ بھائی تم ان اصولوں کے علمبردار ہو, تمہیں یہ نہیں دورنگا نہیں ہونا چاہیے, تمہیں دوگلی پالیسی تمہاری نہیں ہونی چاہیے. تمہاری پالیسی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اندر تو باتیں کرو, ملاقاتیں کرو, ڈسکس کرو, ڈائلاگس کرو اور لوگوں کو گمراہ کرو, لوگوں کو بتاؤ ہی نہیں کیا کر رہے ہو, کیا تمہاری رازداری میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ہماری سیاست نہیں ہے. ہماری سیاست عدل و انصاف پر, اسلامی اقدار پر قائم ہے, اور ہم انشاءاللہ انہی اصولوں پر اپنی سیاست چلائیں گے. اور پھر یہ بات بھی میں آپ سے کہوں گا کہ تفریق دین و سیاست, دین الگ اور سیاست الگ, یہ اسلام کے نزدیک کفر ہے. تفریق دین و سیاست یہ ہم کسی بھی حال میں اس کا ہم جواز پیش نہیں کرتے, اس لیے کہ دین اسلام جو ہے وہ اس میں سیاست بھی ہے, اس میں معیشت بھی ہے, اس میں معاشرت بھی ہے, اس میں تعلیم بھی ہے, اس میں صلح بھی ہے, اس میں جنگ بھی ہے, اس میں امن بھی ہے, اس میں آشتی بھی ہے. اور سب سے زیادہ جو اس نظام میں ہے وہ یہ کہ وہ سب سے زیادہ انسان کا احترام کر رہا ہے, انسان کا احترام کر رہا ہے. اور یہ کوئی ازم ایسی بات نہیں کر رہا, کوئی ازم آپ کو یہ گارنٹی نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے برس کردار ہوتے ہوئے انسان کا احترام کرے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کو احترام بخشا ہے, شرف بخشا ہے, عزت بخشی ہے. اور جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں
ان کو بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ صفت اپنانی ہے اور ان کو بھی انسان کا احترام کرنا ہے۔ بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کی بات کریں کہ تو غیر مسلموں کو کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ان کو اسلام کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ اسلام غیر مسلموں کو کتنے حقوق دے رہا ہے۔ میں آپ کو یہ یاد دلاؤں گا اور یہ بات آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ اگر اسلامی نظام میں اگر وہ کوئی غیر مسلم ہوگا، اگر اپنا مذہب اس کو اجازت دے رہا ہوگا شراب پینے کی، اس کو اسلام اجازت دے گا گھر میں شراب کشید کرنا اور پھر پینا، لیکن اوپنلی وہ نہیں پیے گا۔ قانون جو لینڈ لا ہوگا اس میں تو شراب حرام ہے، لیکن اس کو یہ اب ذمہ ہونے کی حیثیت سے اس کو یہ اجازت ہے۔ اور کتاب الخراج میں لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، میرے پیش نظر ہے کہ اگر کسی کی شراب بوتل کسی مسلمان کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو حکومت کو اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑے گا بوتل کا۔ اس حد تک حقوق ہیں غیر مسلموں کے اسلام کے دائرے میں، اسلام کے نظام میں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں شام میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ مصر میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو چاہوں گا، میری دردمندانہ اپیل ہے کہ یہ بات بھی آپ نوٹ کریں کہ آج کے دور میں باطل قوتیں یا کفر جو ہے وہ کھل کر اسلام کا راستہ روکنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ آج اسلام کا راستہ کون روک رہا ہے؟ سیکولر سوچ والا مسلمان۔ یہ اسٹریٹجی بدل دی ہے آج باطل قوتوں نے کہ وہ خود سامنے نہیں آتے ہیں اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، انہوں نے سیکولر مسلمان کو، سیکولر سوچ کو آگے بڑھا دیا ہے تاکہ وہ اسلام کا راستہ روکیں۔ جیسے آپ مصر میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا راستہ روکا ہے، اور یہاں بھی آپ وہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے جو ہماری یہ گزارشات سنی ہیں ان کو من و عن لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور 21 اپریل کو ہڑتال کی کال بھی لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہڑتال رہے، اور مکمل ہڑتال ہو، منظم ہڑتال ہو، پروقار ہڑتال ہو، اور اس کے خلاف کی گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، ہاؤس اریسٹ کیوں رکھا جا رہا ہے، اور ہمیں لوگوں کے پاس جانے کے مواقع سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ بہرحال لاقانونیت ہے، اور اس لاقانونیت کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ بھائی جو ہمارے کالم نویس ہیں، کالم نویس بہرحال اپنی ان کو آزادی ہوتی ہے، ان کو ہونی چاہیے آزادی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہمارے نزدیک تو بہرحال اگر ہمارے بارے میں کوئی تلخ سے تلخ بات بھی کہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ہے، اگر اس کی رائے یہی ہے، اگر اس کی سوچ یہی ہے، اگر وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہمارے بارے میں یہ تلخ الفاظ استعمال کریں، ہم اس کو شاباشی کریں گے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، ہم اس کو ڈرائیں دھمکائیں گے نہیں۔ یہ طریقہ بھی، اس کی بھی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ کوئی کالم نویس کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہے اور اس میں کسی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہو کہ یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، اور پھر ان کو ڈرانا، دھمکانا اور ان کو ہراساں کرنا اور ان کے پیچھے لوگ دوڑانا کہ بھائی ان کے بارے میں بتاؤ، ان کو دھمکی دو، ایسا مت کرو۔ یہ غلط سیاست ہے، یہ قابل مذمت سیاست ہے، یہ طرز عمل یہ کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کی وساطت سے پھر اپنی مظلوم قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اپنی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ یکسو ہو جائیں، آپ ڈسپلن پیدا کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اس کی مدد کا مستحق بنائیں، تو ہم ضرور انشاءاللہ بھارت کے فوجی قبضے سے آزاد ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں تقویٰ ہو اور جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا فریضہ انجام دے رہے ہوں۔ آج تک جو ہم اس جدوجہد میں کامیاب نہیں ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک اللہ تعالیٰ کی مدد کا اپنے آپ کو مستحق نہیں بنا سکیں۔
जब भी हम अपने आप को अल्लाह ताला की मदद का मुस्तहिक बनाएंगे, आप देखेंगे कि कुछ देर नहीं लगेगी कि भारत किस तरह भारत की फौजें यहाँ से चली जाएंगी इंशाअल्लाह। एक सवाल है, जो मोदी के नुमाइंदे आपसे मिले थे उन्होंने कुछ वजाहत की कि कमिटमेंट किस बात पे होगी, मसला कश्मीर का हल किन बुनियादों या किन शराइत पे होगा? नहीं, वजाहत नहीं, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई आप जब उनसे मिलेंगे बिलवास्ता या बिलावास्ता तो उनसे आप कमिटमेंट ले लें कि मैं मसला कश्मीर के हल के सिलसिले में हम अपनी पॉलिसी में चेंज लाएंगे। ये बात उन्होंने कोई तफसील उन्होंने नहीं बताया। आपने कोई तफसील मांगी किन बुनियाद? नहीं, हमने क्या मांगी था, हमको तो मालूम था कि मांग तो उस चीज़ के बारे में की जाती है ना जिसके बारे में इंसान को इल्म ना हो। ये आप भी आप याद रखिए, अगर किसी बात का आपको इल्म है उसके बारे में दूसरों को दूसरे से पूछना ये रवा नहीं है, वो आप उसका इम्तिहान ले रहे हैं। आपको हमें मालूम है नरेंद्र मोदी कौन है और वो क्या करेगा, वो कैसे अपनी पॉलिसी बनाएगा। और फिर चौथा नुक्ता ये है कि जो 2010 में कम से कम 2010 में जो किलिंग्स यहाँ हुई टीन एजेंट्स उनको के खिलाफ FIR काटा जाए और फिर से चलाया जाए, उनको सजा दी जाए। My point is, would you welcome a serious dialogue process over Kashmir, whatever government comes at that day? Because Pakistan has already indicated that they are going to enter into dialogue. हमें भारत में जो भी हुकूमत आ जाए, हमें सिर्फ इस बात से गर्ज है कि मसला कश्मीर हल हो जाए। हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें इसकी कोई गर्ज नहीं है कि कौन वहाँ आखिरकार भारत के जो वोटर्स हैं उनका तो हक बनता है कि वो अपनी पसंद की हुकूमत लाए या अपनी पसंद की क़यादत लाए। हमें सिर्फ दिलचस्पी है कि जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा खिता है, यहाँ भारत का कब्ज़ा है, इस कब्ज़े का कोई जवाज़ नहीं है, इसको कोई लेजिटिमेसी नहीं है। भारत ने जो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर हमसे वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा करारदादी है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और मसले कश्मीर अपने तारीखी बदमंजर की रोशनी में और जम्मू कश्मीर के अवाम की अजीम कुर्बानियों को पेश नज़र रखते हुए हल किया जाए। So you have any expectations from Modi? एक्सपेक्टेशन की कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा कि भाई वो एक पार्टी के साथ वो एक आइडियोलॉजी के साथ RSS की आइडियोलॉजी है, तो हम ऐसे लोगों से कोई ज़्यादा तवक्को नहीं रखते। दिया था जिसमें आपने ख्रू में जो जंगजू जान बैक हो गए थे उनको खराज अकीदत पेश किया, उनका हमला नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर पर, तो आप उन जो हिंदवाद सियासतदान है उन पर जो हमले हो रहे हैं उनकी हिमायत करते हैं या उनकी मदद? हमें ये पता नहीं कि उन्होंने क्या हमले किस वो वहाँ शहीद हो गए थे, हमने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया, वो उनका पस मंज़र क्या है वो हमारे पास नहीं था। उस पर क्वेश्चन है, उस पर उन्होंने कहा कि PDP वालों ने हमला कराया है, नेशनल वालों ने कहा। आम लोग जो है मारे जा रहे हैं, हमारा स्टैंड ये है कि कोई इनोसेंट नहीं मारा जाता, चाहे कोई भी हो। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पे किसी को कत्ल करना ये हमारी स्टैंडिंग पॉलिसी है। बार बार क्यों पूछते हो, बार बार क्यों पूछते हो? क्या
you mean? With the reaction. We have called for boycott. That is and that was all. मजीद क्या है कन्फ्यूजन का हम कहते हैं कि जो Confusion among Kashmiris, Gilani. क्या That some Kashmiris are with votes. They want to cast their votes, and some are with you. There is a kind of confusion among the Kashmiris. Some wanted boycott, others they don't want. Those people who are casting their votes, they are being deceived by those people who are going to them for vote. They are deceiving them.